اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری باب ما جاء مثل ابن آدم و اجلہ و عملہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 305 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء مثل ابن آدم و اجلہ و عملہ. یہ باب انسان اور اس کی موت اور اس کی امید کی مثال کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا بشیر بن المہاجر قال اخبرنا عبد الله بن بريدة عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی خلاد بن یحییٰ سے، انہوں نے روایت کی بشیر بن المہاجر سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن بریدہ سے. یہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورما بحصاتین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ آپ علیہ السلام نے 2 کنکریاں پھینکی. تو صحابہ اکرام سے پوچھا کہ میں نے جو یہ 2 کنکریاں پھینکی، اس کی کیا مثال ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال ھذاک العمل وھذاک الاجل. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن ہے اور غریب ہے اس طریق سے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کا یہاں پر اس روایت کا خلاصہ کر دیتے ہیں. آگے جو روایات ذکر ہو رہی ہیں تو وہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب کی متفرق روایات جمع کی ہے اور آخر میں ان کو ذکر کیا ہے. عزیز طلباء کرام، اس روایت میں موت اور امیدوں کی مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کنکریوں کے ذریعے دی. صحابہ کرام کے سامنے آپ علیہ السلام نے پہلے 1 کنکری پھینکی، وہ تھوڑی دور گئی. پھر اس کے بعد 1 کنکری پھینکی جو قریب پڑی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کنکری کی اور اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے قصدن ایسا کیا صحابہ کرام سے پوچھنے کے لیے تاکہ ان کو اچھے طرح سے اس کو سمجھا سکیں. تو جواب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو دور کی کنکری ہے، اس سے مراد انسان کی امیدیں ہیں کہ وہ طویل ہے، دور دور کی وہ سوچتا ہے اور جنہیں حاصل کرنے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ محنت کرتا رہتا ہے. پھر دوسری جو قریب کی کنکری تھی، جو اس سے تھوڑا اس انسان کے قریب پڑتی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس دوسری قریب کی کنکری سے مراد موت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا نظر وہ امیدوں پر لگائے ہوتا ہے جو دور ہوتی ہے، جو اس سے بہت ہی دور ہوتی ہے، لیکن اس کے بالکل قریب میں اس کے پاس ہی اس کی موت ہوتی ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہوتا ہے. اس کی تیاری میں اس کو کوئی بھی دلچسپی اور شوق نہیں ہوتا، اس کی طرف بالکل خیال ہی نہیں جاتا.
امید اور خواہشات کی تکمیل میں یہ اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اپنے پاس کی موت کو بھی وہ نہیں دیکھ پا رہا۔ جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے، یہ تمام حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الناس کابل مئۃ لا یجد الرجل فیہا راحلۃ، بے شک لوگوں کی مثال 100 اونٹوں کی سی ہے کہ تم ان میں ایک بھی سواری کے قابل نہ پاؤ۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وحدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری بهذا الاسناد نحوہ، سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے سفیان بن عیینہ سے اور انہوں نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اس روایت کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ وقال لا تجد فیہا راحلۃ او لا تجد فیہا الا راحلۃ، کہ ان میں سے یا یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ پھر جو روایت انہوں نے نقل کی ہے تو اس میں 2 طرح کے جملے ہیں، یا تو لا تجد فیہا راحلۃ کہ ان میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہ پاؤ، او یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، راوی کو شک ہے، لا تجد فیہا الا راحلۃ کہ ان میں سے صرف ایک اونٹ سواری کے قابل پاؤ گے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے مغیرہ ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو الزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی ومثل امتی کمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فانا آخذ بحجزكم وانتم تقحمون فيها، میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی تو اس میں کیڑے مکوڑے پروانے اور تتلیاں گرنے لگے، چنانچہ میں پاجامہ باندھنے کی جگہوں سے تمہیں بچانے کے لیے پکڑ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان پہلی 2 روایتوں میں اسلائیڈ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کابل مئۃ، اس کے 2 مطلب محدثین حضرات شارحین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ لوگوں میں قابلیت، صلاحیت، تقوی اور یہ چیزیں کم ہو جائیں گی، ناکارہ لوگوں کی اکثریت ہو جائے گی، قابل لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو جس طرح 100 اونٹوں میں سے تمہیں سواری کے لیے ایک اونٹ بھی نہیں ملے گا، یا بمشکل ایک اونٹ شاید تجھے مل جائے، تو مطلب یہی ہے کہ 100 میں سے ایک ہی کام کا بندہ ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ ایک بھی نہ ہو۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بہت ہی زیادہ ہیں لیکن اچھے لوگ کم ہیں، اور لوگوں سے خیر القرون کے لوگ مراد نہیں ہیں، کیونکہ ان کی فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اس کی گواہی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بلکہ اس الناس سے مراد بعد کے لوگ ہیں۔ دوسرا، اس کے بارے میں محدثین حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو زاہد ہو، دنیا سے بے رغبتی کا انہیں ملکہ حاصل ہو اور آخرت کے حصول کے لیے اعمال میں مشغول رہتے ہو، تو ایسے لوگ آپ کو بہت ہی کم ملیں گے۔
فضول قسم کے مجالسوں میں فضول چیزوں میں اپنی توانائی صرف کرنے والے، غافل قسم کے ہر چیز سے جاہل لوگ آپ کو بہت ہی زیادہ ملیں گے۔ جیسے 100 اونٹ میں سے آپ کو ایک اونٹ سواری کے لیے نہیں ملتا، تو ایسے ان 100 میں سے کوئی ایک بھی آپ کو ایسے عبادات ریاضات والا، دنیا سے بے رغبتی کرنے والا وہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر اس روایت کو امام زہری رحمہ اللہ کے شاگرد معمر نے روایت کیا اس کو، تو اس کی روایت میں لا یجد الرجل فیہا راحلتن اس کے الفاظ ہے، جبکہ امام زہری رحمہ اللہ کے دوسرے شاگرد جو کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ہے، تو ان کی روایت میں یہ شک ہے، لا تجد فیہا راحلتن او لا تجد فیہا الا راحلتن، یہ دو طرح کے اس میں آیا ہے۔ تو پہلی صورت میں اگر لا تجد فیہا راحلتن لیا جائے تو پھر حدیث کا مطلب ہوگا کہ 100 اونٹوں میں سواری کے قابل ایک بھی نہیں ہوگا، اور اگر دوسرا لیا جائے لا تجد فیہا الا راحلتن تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ صرف سواری کے قابل ہوگا۔ اگلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی مثال بیان کی ایک شخص کے ساتھ کہ جو آگ لگانے والا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ممنوع اشیاء کو خوب کھول کر اپنی امت کو بیان فرما دیا ہے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو آگ جلائے اور پھر وہ پروانوں اور تتلیوں کو اس میں گرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی طرح تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی ایک طریقے سے گناہ سے منع کرتا ہوں، کبھی دوسرے معصیت سے روکتا ہوں، تاکہ تم اس جہنم کی آگ میں نہ گرو، تم ہلاکت سے بچ جاؤ، لیکن تم لوگ ہو کہ بس اس میں کودنے کے لیے بالکل تیار ہو، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، شیطان کے فریب میں پھنسے ہوئے اور بالکل اسی طرف چلے جا رہے ہو۔ تو گویا کہ تم لوگ دوزخ کی آگ میں گرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ بڑھتے ہیں جی آخری روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فرمایا انما اجلکم فیما خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى مغارب الشمس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی عصر سے غروب آفتاب کا وقت ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ، تمہاری اور یہود اور نصارہ کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کئی مزدوروں کو کام پر لگایا، فقال من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات قيرات فعملت اليهود على قيرات قيرات، تو اس شخص نے ان مزدوروں سے کہا کہ کون میرے لیے دوپہر تک ایک ایک قیرات پر کام کرے گا، یعنی ایک قیرات کے عوض میرے لیے کون کام کرنا چاہے گا۔ چنانچہ یہود نے ایک ایک قیرات کے بدلے کام کیا۔ ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيرات قيرات، کون ہے جو میرے لیے آدھے دن سے لے کر عصر کی نماز تک ایک ایک قیرات پر کام کرے۔ فعملت النصارى على قيرات قيرات، تو نصارہ نے ایک ایک قیرات پر عمل کیا، کام کیا، مزدوری کی۔ ثم انتم تعملون من صلاة العصر الى مغارب الشمس على قيراتين قيراتين، پھر اب تم لوگ
عصر سے لے کر مغرب تک سورج کے غروب ہونے تک تم لوگوں نے 2 قیرات کے عوض کام کیا، فغضبت الیہود والنصارى، تو یہود اور نصارہ یہ دونوں غضبناک ہوئے، وقالو، اور کہنے لگے، نحن اکثر عملا واقل عطاء، کہ ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور معاوضہ ہمیں کم دیا جاتا ہے، فقال هل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے، یعنی وہ شخص ان کو کہتا ہے کہ کیا میں نے تم لوگوں کے حق میں کسی چیز کا ظلم کیا ہے تمہارے اوپر؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں، قال فإنه فضلی اوتیہ من اشاء، پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس امت کی فضیلت اور خصوصیت کے بارے میں یہ آخری حدیث ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ اس امت کی لوگوں کی عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ جیسے دن کے آغاز سے لے کر نماز عصر کے وقت تک اور اس کے بعد عصر کے بعد غروب آفتاب تک جو وقت ہے، تو اس کے باوجود اس امت کے لیے اجر و ثواب وہ زیادہ متعین کیا گیا، تو گویا عمل اور محنت کم ہے لیکن اجر و ثواب اور بخشش اور عطا وہ بہت ہی زیادہ ہے، جبکہ پہلے امتیں یہود و نصارہ ان کے عمل بھی زیادہ ہے اور ان کا جو ثواب ہے یا بخشش ہے، ان کو عطا ہے، وہ کم ہے۔ اب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، تو مثال کے ذریعے سے یوں سمجھایا کہ تمہارے اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا، تو ان کے ساتھ جب کام کی بات ہونے لگی تو کہا کہ اس وقت سے لے کر ظہر تک آدھی دن تک ایک کی رات پر کون کام کرے گا، تو یہود نے کر لیا، پھر ان کو ان کی مزدوری ملی۔ پھر کہا کہ آدھے دن سے لے کر عصر کی نماز تک کون کرے گا ایک کی رات پر، تو نصارہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد سے کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک 2 کی رات پر، تو وہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ نے کیا۔ تو اس بات کے اوپر یہود اور نصارہ غضبناک ہوئے کہ کام ہم نے زیادہ کیا اور بخشش ہمیں کم ملی، عطا ہمیں کم ہوا، مزدوری ہمیں کم ملی۔ تو اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے کیا میں نے تمہارے حق میں تم پر کوئی ظلم کیا؟ جو بات تم سے ہوئی تھی کیا اس سے کم مزدوری تمہیں ملی؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ، بس یہ میرا فضل ہے، پھر جسے چاہتا ہوں میں اسے دے دیتا ہوں۔ اس سے عزیز طلباء کرام ایک اور بات بھی ہمیں واضح ہوئی کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسان کو جو بھی اجر و ثواب ملتا ہے وہ صرف اس کے فضل سے ملتا ہے، نہ تو انسان کی عبادات، نہ اس کے اعمال کی وجہ سے، نہ اس کے مشقت کی وجہ سے، اور نہ کسی استحقاق کی وجہ سے اس انسان کو ثواب اجر ملتا ہے، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ابواب الامثال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختتام کو پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔